یہ حکم دے کر خود دریا اترا اور ہراول کی فوج کو ساتھ لیے صحرا میں دشمن کو تلاش کرنے نکل گیا۔ یہاں سیروردہ کے بعض اور آدمیوں کو گرفتار کیا۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم کو دریا کے کنارے حاضر ہو کر توکتمش کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم پہنچا تھا۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے مگر توکتمش کی فوج ہم کو نہ ملی۔ غرض تیمور کے لشکر نے 2 دن میں یورال آب تیک یا یائیق کو عبور کر لیا۔ جب لشکر دریا اتر لیا تو تیمور کو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ 3 گھاٹوں پر دشمن نے کثرت سے سپاہ بٹھا رکھی تھی اور خود توکتمش بھی وہیں درختوں کے جھنڈ میں ایک جگہ چھپا بیٹھا تھا۔ مگر جب تیمور نے گھاٹوں کو چھوڑ کر اپنا لشکر دوسرے مقام سے اتارا تو توکتمش اس کمین گاہ سے ہٹ گیا۔ لیکن سیروردہ کی فوجیں جب کسی مقام سے پیچھے ہٹتی تھیں تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتی تھیں۔ تیمور نے لشکر کو حکم دیا کہ اپنے اپنے توماناتوں، سدجات اور ہزار جات سے کوئی قدم باہر نہ نکالے۔ رات کے وقت نہ روشنی کریں اور نہ آگ جلائیں۔ شام ہوتے ہی رسالوں کو حکم تھا کہ لشکر گاہ کے گرد برابر پہرا دیتے رہیں۔ ان قواعد کے ساتھ کئی دن تک لشکر نے مغرب کی جانب کوچ جاری رکھا۔ کوہ یورال کی بہت سی تنگ وادیاں طے کیں اور اکثر مرطوب زمینوں سے گزر ہوتا رہا۔ آخرکار وہ دن آ گیا کہ تمام فوجوں میں ایک شور برپا ہوا اور تیمور کے بڑے بڑے رزم آرا زور زور سے گاتے ہوئے آگے بڑھے۔ تیمور کی فوج کراول توکتمش کی فوج عقب تک پہنچ گئی تھی، لیکن توکتمش تک نہ پہنچی تھی۔ سیروردہ کی فوجوں کے پاس تازہ دم گھوڑے تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی تیمور کے لشکر سے کہیں بہتر تھا، اور تیمور کے ساتھ دشمن کی ان فوجوں نے ایک سخت چال بھی سوچ رکھی تھی۔ امیر تیمور کی فوج کراول توکتمش کی فوج عقب سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتی رہی۔ اب سیروردہ نے پلٹ کر پھر اپنا رخ شمال کا کیا۔ یہ ترکیب اچھی تھی، لیکن ایسی نہ تھی کہ تاتاریوں سے توکتمش اپنا پیچھا چھڑا لیتا، مگر اتنا ضرور ہوتا کہ توکتمش تیمور کی فوج سے آگے آگے رہ کر جنگل کو شکاری جانوروں سے خالی کر دیتا اور آباد زمینوں سے نکلتا ہوا صحرا میں پہنچ جاتا۔ اس وقت جس زمین پر فوجیں کوچ کرنے لگیں وہاں زان و شاہ بلوط کے جنگل نہ تھے، بلکہ برچ کے درخت اور سدا بہار سبزہ زار رنگ میں سیاہی مائل پھیلے پڑے تھے، اور ان کے بعد پانی اور دلدل کے میدان آنے شروع ہو جاتے تھے۔ تیمور کی فوجیں بھوک سے بے تاب تھیں اور اپنے 3 بڑے امراء اور بہت سے سورماؤں کے مارے جانے سے، جنہیں سیروردہ کے سواروں نے قتل کر دیا تھا، رنجیدہ اور غمگین تھے۔ سب اس خیال میں تھے کہ اب سوائے نیست و نابود ہو جانے کے کوئی دوسری صورت نہیں ہے، لیکن تیمور پر ان کو بھروسہ تھا۔ اب بارش شروع ہوئی اور برف گرنے لگی۔ حالانکہ ابھی ماہ جون کا وسط تھا، 6 دن تک تیمور کی فوجیں خیموں میں بند پڑی رہیں۔ تیمور سب سے پہلے میدان میں نکلا۔ شہزادہ عمر شیخ کی 20,000 فوج آگے تھی۔ اس نے سیروردہ کی سپاہ کو جو اپنے لشکر سے باہر دور دور پہرے پر تھی قتل کر دیا۔ شہزادے نے یلغار کیا اور 7ویں دن کے ختم ہونے پر دور سے توکتمش کا شاخدار علم، قبے دار خیمے اور دشمن کا پورا لاؤ لشکر نظر آیا۔ شہزادے کی فوج صفوف جنگ میں ترتیب پائے ہوئے تھی۔ لڑائی شروع کرنے کے لیے صرف حکم کی دیر تھی۔ شہزادے نے حکم دیا کہ کل فوج گھوڑوں سے اتر پڑے، خیمے نصب کرے اور کھانے کی جس قدر جنس موجود ہے اس کو پکا کر خوب شکم سیر ہو کر کھائیں۔ شہزادہ عمر شیخ کا 18 دن کا کوچ، جس میں 1800 میل طے کیے تھے، اب خاتمے کو پہنچا۔ نصف میل کے فاصلے پر سیروردہ کی فوجیں لڑائی کے لیے جمع تھیں اور ان کی گاڑیاں گردون لشکر کے عقب کی طرف حرکت میں تھیں۔ جانبین کے لشکر اب اس طرح مقابل ہو گئے تھے کہ لڑائی سے کسی کا بھی ہٹنا ممکن نہ تھا۔ دونوں لشکروں سے ایک ایک سپاہی لڑنے نکلا۔ تلواروں کے 2 ہاتھ چلنے کے بعد ایک نے منہ موڑ کر بھاگنا چاہا، مگر بھاگنے کو جگہ نہ ملی۔ توکتمش کے آدمیوں کو حیرت تھی کہ تاتاریوں نے یہاں اس طرح ڈیرے ڈالے ہیں کہ گویا شمال کی یہ کل سرزمین ہمیشہ سے انہی کے ملک کی چلی آتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ تیمور اپنے لشکر کے گھوڑوں کو آرام اور اپنی سپاہ میں جان پیدا کر رہا تھا۔ کراولوں کی جماعتیں جو دور دور بٹھا دی گئی تھیں بالکل ہوشیار تھی اور حکم تھا کہ رات کو کہیں روشنی نہ کی جائے۔ تیمور نے آخری وقت میں امراء کو جمع کر کے کوئی مجلس نہیں کی۔ تواچی اس کے گرد قالینوں پر سو گئے۔ قاصد اور ہرکارے اپنے گھوڑوں کے پاس ماں ان سرداروں کے جو سراپردہ امیر پر پہرے دار رہے تھے رات بھر بالکل تیار کھڑے رہے۔ امیر تیمور گورگان زرہ بختر پہنے ہتھیار لگائے چراغ کے سامنے بیٹھا شطرنج کی بساط پر کاٹ کے سپاہیوں کو لڑا رہا تھا۔
کبھی کبھی نیند کا ایک آدھ جھونکا بھی آ جاتا تھا۔ کل انتظام ختم ہو چکا تھا۔ لشکر جس ترتیب میں عموماً کوچ کیا کرتا تھا اسی کے مطابق کل فوجیں 7 حصوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ لشکر کے بائیں بازو یعنی جرنغار میں ہراول کی فوج اول اور اس کے پیچھے فوج دوم بطور مددگار کے تھی۔ یہی ترتیب قلب لشکر کول میں تھی۔ کول کے عقب میں تیمور خود فوج محافظ اور نامی مردان پیکار آزمودہ کار کو ہمراہ لیے موجود تھا۔ کول یعنی قلب لشکر میں سب سے ادنا قسم کی سپاہ بھرتی تھی، لیکن دائیں بازو یعنی برنغار میں جس کا برائے نام سپہ سالار تیمور کا نوعمر فرزند شہزادہ میران شاہ تھا، بڑے بڑے نامی امرائے جنگ آور جو وزنی زرہ پوش رسالوں کے افسر تھے حاضر تھے۔ یہی ان جان بازوں کا مجمع تھا جو ہر وقت موت کی تلاش میں رہتے تھے۔ شیخ علی بہادر اور دیگر بہادران طولو جن کی دلاوری درجہ دیوانگی کو پہنچی ہوئی تھی جمع تھے، اور اسی برنغار کو جس میں بڑے بڑے ارباب شہامت حاضر تھے تیمور نے حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی دشمن پر سب سے پہلے حملہ کرے۔ چنانچہ امیر سیف الدین نے، جس کے زیر فرمان اس وقت 5000 سوار تھے، دار و گیر کا شور برپا کر کے غنیم پر یلغار بول دیا۔ مقابل میں توکتمش کا لشکر نصف دائرے کی شکل میں آراستہ تھا، اور اس نصف دائرے کے دونوں سرے اس طرح پھیلے تھے کہ گویا تیموری لشکر کے برنغار اور جرنغار دونوں کو انہوں نے اپنی کولی میں لے لیا تھا۔ توکتمش کے لشکر کا بایاں بازو حرکت میں آ کر امیر سیف الدین پر بڑھا۔ توکتمش کے لشکر نے، جس کا پھیلاؤ طول میں 2 میل کا تھا، ایسا شور برپا کیا کہ تیموری لشکر کے 7 فٹ لمبے بوک و نفیر کی مہیب آوازیں بھی اس میں کارگر نہ ہو سکیں۔ تمام جنگ سوائے ان مقامات کے جہاں امیر تیمور بذات خود وارد ہو سکتا تھا بالکل امرائے فوج کے ہاتھ میں تھی۔ تیمور کے لشکر سے ایک اور فوج نے امیر سیف الدین کو مدد پہنچانے کے لیے دشمن پر دھاوا کیا، اور دایاں بازو یعنی برنغار کل کا کل گھوڑے سر پہ ڈال کر تیروں کے مینہ میں آندھی کی طرح غنیم پر چلا۔ سیر اردہ کی سپاہ تیموری رسالوں کے اس سخت حملے کی تاب نہ لا سکی۔ تیمور نے اب لشکر کے کول کو حکم دیا کہ شہزادہ میران شاہ کی مدد کو بڑھے۔ فوج قلب میں کیا کیا پیش آیا اس کا حال نہیں معلوم۔ جانبین کے سوا اور گھوڑے تمام میدان جنگ میں گھتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی بڑھ کر، کبھی ہٹ کر، کبھی مڑ کر۔ دشمن کی تلوار تڑپ رہی تھی، گوشت و پوست کے پرخچے اڑ رہے تھے، اور تیروں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہوا میں بجلیوں کی طرح چمک چمک کر موت کا مینہ برسا رہے تھے۔ زخمی سوار بھی کاٹھیوں سے لپٹے ہوئے تلوار کا ہاتھ برابر چلاتے تھے، اور ہتھیار ان کے بھی بیکار نہ تھے جن کی جان لبوں پر تھی۔ رحم کا نہ کوئی خواہاں تھا اور نہ کسی کو کسی پر رحم آتا تھا۔ جب تک سارے جسم کا خون نکل کر کاٹھی سے مردہ سوار زمین پر گر کر گھوڑوں کے سموں سے نرم مٹی میں نہ کچلا جاتا، لڑائی سے ہٹنا اسے نہ آتا۔ لڑائی کے میدان میں تاتاریوں کے دستے چپ یعنی جرنغار میں بمقابلہ دشمن کے برنغار کی سپاہ کی تعداد کم تھی، اس لیے بار بار ایسا ہوا کہ دشمن کے حملے پر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تیمور کی جانب سے قبیلہ سلدوز کی صفیں ٹوٹ کر بے ترتیب ہو گئیں، لیکن شہزادہ عمر شیخ نے اپنا علم سرنگوں نہ ہونے دیا۔ اب توکتمش فوج لے کر اس طرف آیا اور تاتاریوں کے قلب لشکر میں سے گزرتا ہوا اس کے عقب میں پہنچا۔ تیمور نے، جو اس وقت فوج قلب کے ساتھ آگے تھا، توکتمش کی رعایت کو دیکھا کہ بائیں طرف جہاں تیمور کی فوجیں لڑ رہی تھیں اور جہاں خود تیمور اس وقت کھڑا تھا، اس کے بیچ میں اڑ رہا ہے۔ بہادر اور جان باز فوجیں جو اب تک محفوظ تھیں، تیمور انہیں لے کر آگے بڑھا اور توکتمش پر یلغار کیا۔ اس سخت دھاوے کو دیکھ کر اور تیمور کے علم کو دیکھ کر کہ قریب آ رہا ہے اور تاتاری سواروں کے خود بھی چمکتے ہوئے نیزے نزدیک آتے معلوم ہو رہے ہیں، توکتمش سمجھا کہ بس اب موت بھی دور نہیں ہے۔ امرائے سیر اردہ کو جو قریب تھے ساتھ لے کر توکتمش میدان سے ہٹ کر اس خون خرابے سے باہر آیا اور مغرب کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگا، اور اپنے 1000 حال لوگوں کا جو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے کچھ خیال نہ کیا۔ توکتمش موت کے سائے سے ڈر کر بھاگا۔ خان سیر اردہ جب اس طرح میدان سے فرار ہوا تو سیر اردہ کا علم بھی سرنگوں ہوا۔